اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے، ماشاءاللہ 6 فٹ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک میرا 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں، ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے۔ میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں، سب کچھ کرکٹرز ہیں، عمران خان وسیم، ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں بنتی ہے، پھر ختم، پہاڑ بدل سکتا ہے فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے، میں ان کے پاس گیا، کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا، اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا، بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے 8 سیٹیں، سب سے پہلے یہودی رہبائی نے تو چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی، لمبی داڑھی ہے، اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا، ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام۔ ہمارے بچے اب اس حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا پریم میں، اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی، طواف بھی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے، کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت میں، یا اللہ کے رسول کلمہ حرام، کون سا اخلاص، اس کو حرام سے روک دے۔ وہ نماز ہی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ فضل روزی۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے ماحول سے نہ، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں، جوڑیں۔ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی، اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا۔ میرے بچے کہاں جائے، میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے، میں کہیں نہیں، ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں، یہ جو چوتھی چیز ہے نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے، اسی نے ابلیس کو مروایا۔ اور نفس میرے دوستو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے۔ یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی، قرب قیامت کی علامت ہے موٹے پیٹ ہوں گے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور، ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید، وہ آئے خلیفہ عالم بڑا، کہ آپ نے بات غلط کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط۔ میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کیے، سالن نہیں۔ مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات، میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے۔ ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس بنا لے، 8 کھانے کھا جاتا تھا وہ دن میں، تو زندگی اتنی سی کر لی۔ میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن 50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا۔ ایک ابھی میں رائے گنج میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی۔ میں اس کے پاس گیا کہ حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا، مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ چلو لمبی زندگی دے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک، کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی۔ سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت میں ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اے اسپورٹس سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟
मैं फिटनेस कोई ट्रेनिंग नहीं करता, मैंने अपने खाने पे चाहे कोई मर्जी हो, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अभी खाऊंगा, मैं रात को खाना खा के सो जाने से अल्लाह की कसम दिल तो मुर्दा होता है, इतनी बीमारियां आती हैं आप सोच नहीं सकते। फिर हमें लोग कहते हैं यार ये अमल करता है, ये तरफ बीमार क्यों रहता है, फिर इसको सूरह फातिहा से शिफा क्यों नहीं मिलती। एक तरफ बारसी में सुराख है, ऊपर से पानी डाले जा रहा है, एक तरफ से गुलाब जामुन खा रहा है, ऊपर से जो है शुगर के इंजेक्शन लगा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नफ्स जो सबसे ज्यादा बिगड़ता है खाने की, इसको सादा कर लें। मैं नहीं कह रहा आज 8 से 1 कर दें, 7 कर दें, 6 कर दें। जितना कम खाएंगे उतनी सेहत है, जितना कम खाएंगे उतनी रोजे से तकवा आता है, और तकवे से अल्लाह वहां से वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम तकवा बना लो, वहां से रोजी दूंगा, चांद से गुमान नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों ये 4 दुश्मन हैं, अब इसको दुश्मनी करनी पड़ेगी। ये नहीं इंशाल्लाह नहीं भाई, दुनिया की मोहब्बत को नीचे, अल्लाह के तकाजों को ऊपर रखना पड़ेगा, अल्लाह के ऊपर हमारे। मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारा चैनल द वे ऑफ इस्लाम ऑफिशियल सब्सक्राइब करें।